اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں کا مہینہ، یہ وہ رحمتوں کا مہینہ جس کے استقبال کے لیے شیخ صدوق سند معتبر کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء و اجداد یعنی امیر المومنین اور امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان خطبہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، اے ایمان والو تمہارے درمیان ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے کہ جو رحمتوں کے ساتھ ہے، برکتوں کے ساتھ ہے، نعمتوں کے ساتھ ہے۔ شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ ایامہ افضل الایام، کہ جس کے ایام سب سے افضل ہیں۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، کہ جس کی راتیں سب سے بہتر ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، کہ جس کے دقائق اور گھنٹوں کو دیکھا جائے تو سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، کہ جس میں انسان کے لیے اس کا سانس لینا عبادت ہے اور اس کا سونا عبادت ہے۔ اس کا سانس لینا تسبیح کے مانند ہے اور اس کا سونا عبادت ہے۔ یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو برسانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر چکا ہے۔ صرف اور صرف معمولی بہانوں کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحمت برسانے کے لیے آمادہ ہے۔ اور اسی ماہ مبارک رمضان میں جہاں پہ جس مہینے میں بے پناہ رحمت، برکت اور نعمتیں جمع ہوئی ہیں، وہیں پہ اسی ماہ مبارک رمضان میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے کہ جو خانہ رسالت میں 15 رمضان المبارک کو جن کی ولادت ہوئی۔ اور یوں تو سلسلہ امامت کی دوسری کڑی کہ جس کی فضیلت کے لیے بیان کرنا کافی ہوگا کہ شاید ہی کوئی ایسی فضیلت ہو کہ جو اس خاندان سے وابستہ نہ ہو، لیکن ہر فضیلت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، کوئی خصوصیت کسی نہ کسی امام سے منسلک ہے، کسی نہ کسی امام سے معروف ہے۔ اور اسی امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام بہت زیادہ سخی تھے، کہ جس کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، کہ جو کریم اہل بیت سے مشہور ہیں۔ اتنا زیادہ کرم، اتنی زیادہ بخشش، اتنی زیادہ جود و سخا کہ اگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے اپنے آپ کے لیے بھوک تو برداشت کر لیا، لیکن اگر ان کے در پہ کوئی سائل آیا تو سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ اور امام علیہ السلام
امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جو ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے کہ جو اپنے ساتھ کچھ لقمے کھا رہا ہے اور قریب میں بیٹھے ہوئے کتے کو بھی کھلا رہا ہے۔ مرتبہ جیسے ہی امام کی نظر پڑی، امام نے کہا کہ آخر کس بات کے لیے، کس بات نے تجھے اکسایا ہے کہ تو ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ اس جانور کو دے رہا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں کس طریقے سے برداشت کروں کہ آخر ایک ذی روح میرے ساتھ ہو اور میں اکیلا کھاتا رہوں اور یہ جانور بھوکا رہے۔ لہذا امام نے دیکھا کہ غلام کا یہ رویہ ہے، لہذا امام نے کہا کہ تم یہیں پہ رکنا جب تک میں واپس نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ امام جاتے ہیں اور اس غلام کے آقا کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس غلام کو خریدتے ہیں۔ خریدنے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے اور جس باغ میں تم کام کیا کرتے تھے میں نے اس باغ کو بھی خرید لیا ہے اور اس باغ کے ساتھ بھی تم کو ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے امام کی سخاوت، یہ ہے امام کا کرم، یہ ہے امام کی جود و سخا کہ کس طریقے سے اگر امام دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر کسی جانور کو کھلا رہا ہے تو کس طریقے سے امام نے برداشت نہیں کیا اور اس کو خریدنے کے بعد فوراً اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام کی خدمت میں ایک کنیز آتی ہے اور آنے کے بعد صرف اور صرف امام کی خدمت میں ایک پھول کی ایک ٹہنی امام کو ہدیہ کرتی ہے کہ جو امام کی کنیز تھی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ انت حرۃ لوجہ اللہ، کہ کنیز تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ تو ایک مرتبہ انس کہتے ہیں، امام کے صحابی کہتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا، ایک پھول کی ٹہنی کی بنا پہ آپ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب انہی الفاظ میں یا اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، کیونکہ پروردگار عالم ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ لہٰذا امام کی یہاں پہ سخاوت دیکھیے، امام اتنے سخی ہیں کہ کنیز نے ایک پھول کی ٹہنی عطا کی، امام کو تحفہ دیا تو امام نے اس کی بنا پہ اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، امام کی سخاوت کے اور نمونے تاریخ کے اوراق کو اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو ہے امام کے پاس آتا ہے اور اس وقت امام حالت اعتکاف میں ہیں، امام معتکف ہیں، اور ایک مرتبہ آتا اور کہتا ہے کہ امام میری ضرورت کو پوری کر دیجئے۔ امام طواف کر رہے ہیں، امام حالت اعتکاف میں ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے میں نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس قرض کو ادا کرنا ہے، اور اس نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ اگر اس قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وہ مجھے زندان بھیج دے گا، وہ مجھے جیل بھیج دے گا۔ تو ایک مرتبہ امام نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد کہتے امام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات والا کی کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کہ جو میں تجھے عطا کر دوں۔ تو ایک مرتبہ جب اس آنے والے شخص نے اصرار کیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی امام باہر نکلتے ہیں تب امام کے چاہنے والوں نے کہا کہ امام آپ اس وقت حالت اعتکاف میں ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پوری کیا، اس کی حاجت روائی کی، گویا اس نے 9000 سال دن حالت روزہ اور رات عبادت میں گزاری۔
یہ ہے امام کی سخاوت کہ اگر امام معتکف بھی ہیں، امام حالت اعتکاف میں بھی ہیں، تو امام کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ وہ امام اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے باہر نکل آتے ہیں، اور ایک شخص اور آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ امام میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دشمن سے انتقام لیں۔ امام ایک جگہ پہ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام نے کہا کہ آخر وہ تمہارا دشمن کون ہے جس سے میں انتقام لوں؟ تو آنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ ایسا دشمن ہے کہ جو نہ بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے نہ بچوں پہ رحم کرتا ہے۔ تو امام نے پھر پوچھا کہ آخر وہ کون ہے تمہارا دشمن؟ تو آنے والا شخص کہتا ہے وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ فقر اور تنگ دستی ہے۔ ایک مرتبہ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی جھکائے اس کے بعد امام اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت موجود ہو مال دنیا میں سے سب اس کو عطا کر دو، اور غلام فوراً جاتا ہے اور جانے کے بعد 500 درہم لا کے اس سائل کو دے دیتا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے آ کے مجھے یہ قسم دی تھی کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے بغیر کسی عوض میں آپ کو یہ ولایت اور یہ امامت آپ کو عطا کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے بغیر کسی شفاعت کے یہ آپ کو خدا عطا کیا ہے، اس کی قسم۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اس دشمن سے انتقام لینا ہو یا وہ دشمن تمہارے پاس آئے یعنی فقر اور تنگ دستی، تو فوراً میرے پاس چلے آنا، چونکہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ امام کی سخاوت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سائل ان کے گھر پہ آتا ہے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اور ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ امام ایک مقام سے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص ہے، ایک شامی ہے کہ جو امام کے پاس آتا ہے۔ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام کے سامنے یا امام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ایک مرتبہ امام اس کی باتوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ شاید تم کسی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے ہو، کسی نے تمہیں بہکا دیا ہے، اگر تم مسافر ہو اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری حاجت روائی کریں گے، اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو ہم تمہارے لیے لباس کا انتظام کریں گے، اگر تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ہم تمہیں مکان دیں گے۔ اب جیسے ہی اس آنے والے شخص نے امام کے ان کلمات کو ملاحظہ کیا، امام کے ان خوبصورت کلمات کو سننے کے بعد ایک مرتبہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ امام، اب تک میں نے پوری دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ جو میں نفرت کرتا تھا وہ میں آپ کے والد بزرگوار اور آپ سے کرتا تھا، لیکن آپ کے سلوک کو، آپ کے رویے کو اور آپ کی سخاوت کو دیکھنے کے بعد میں یہ جان چکا ہوں کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہوں، جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ میں آپ سے کرتا ہوں۔ اور امام نے اتنا ہی نہیں بلکہ امام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام نے کہا کہ جب تک تو اس مدینے میں ہے تو میرے یہاں مہمان، جب تک تو اس مدینے میں ہے میرے یہاں مہمان رہنا۔ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں عمل صالح کر سکیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا